ہر شہر میں کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں وقت رک سا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں اور کچھ کبھی لوٹ کر واپس نہیں جاتے۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی مکان کی ہے جس کے دروازے پر جب آخری بار دستک دی گئی تو پھر صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ لاہور کے ایک پرانے محلے میں، جہاں گلیاں اتنی تنگ تھیں کہ دو افراد بمشکل ایک دوسرے سے گزر سکتے تھے، ایک ایسا مکان تھا جو برسوں سے ویران کھڑا تھا۔ اس مکان کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی، دیواروں پر نمی اور چھت سے جھولتے بلب جیسے چیخ چیخ کر اپنے اندر چھپی داستان سنانا چاہتے ہیں۔ محلے کے بزرگ اسے شام والا مکان کہتے تھے، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی اس کے در و دیوار میں عجیب سا سناٹا پھیل جاتا تھا۔ کوئی قریب سے گزرتا تو انجانے خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی، مگر یہ سناٹا جلد ہی ختم ہونے والا تھا، کیونکہ ایک نیا کرایہ دار آ رہا تھا۔ علی، ایک 26 سالہ نوجوان جو لاہور آیا تھا فری لانسنگ کے کام کے لیے، شہر میں سستا کرایہ تلاش کرتے کرتے اسی مکان تک پہنچا۔ مالک مکان ایک پرانا بوڑھا شخص تھا جس کی آنکھوں میں ایسا خالی پن تھا جو برسوں کے تجربے اور دکھوں کی گواہی دیتا تھا۔ جب علی نے مکان دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو بوڑھے نے ایک طویل خاموشی کے بعد پوچھا، تمہیں پتہ ہے نا، یہاں پہلے بھی 3 کرایہ دار آئے تھے، کوئی 1 مہینہ بھی نہ نکال پایا۔ علی ہنس پڑا اور کہنے لگا، انکل، میں بھوتوں سے نہیں ڈرتا، بس تھوڑی پرائیویسی اور سکون چاہیے۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور چابی اس کے حوالے کر دی۔ علی جب مکان کے اندر داخل ہوا تو پہلی ہی نظر میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھر کچھ تو الگ ہے۔ دیواروں پر پرانی دھندلی تصویریں لگی تھیں، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور فرش پر نمی اور گرد جم چکی تھی، مگر علی نے نظر انداز کیا، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا نہیں تھا۔ پہلی رات علی نے اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے گزار دی۔ جب گھڑی نے رات کا 1 بجایا تو اچانک کمرے کی کھڑکی خود بخود کھل گئی۔ علی چونک گیا، مگر پھر مسکرا کر بولا، ان کھڑکیوں کو تو واقعی مستری کی ضرورت ہے۔ وہ کھڑکی بند کرنے گیا، مگر جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، باہر اندھیرے میں اسے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ وہ کچھ لمحے ٹھٹک کر کھڑا رہا، لیکن پھر اسے اپنا وہم سمجھ کر واپس بیٹھ گیا۔ اگلی صبح علی محلے کی ایک بوڑھی عورت سے ٹکرا گیا جو بازار سے واپس آ رہی تھی۔ اس نے علی کو پہچان کر پوچھا، تم شام والے مکان میں رہ رہے ہو؟ علی نے مسکرا کر جواب دیا، جی، بس کرایہ سستا تھا اس لیے رکھ لیا۔ بوڑھی عورت نے ماتھے پر بل ڈال کر آہستہ کہا، بیٹا، وہ گھر چھوڑ دو، پہلے بھی جو وہاں گئے وہ واپس نہ آ سکے۔ علی نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ پہلا لڑکا پاگل ہو گیا، دوسرا رات کو غائب ہو گیا، تیسرے کی لاش پچھلے کمرے سے ملی، اس کمرے کو اب تالا لگا ہوا ہے، اس میں مت جانا۔ علی نے بات سن کر ہنسی میں اڑا دی، مگر رات ہونے پر اس کے ذہن میں یہی الفاظ گونجتے رہے۔ وہ کمرہ جسے تالا لگا ہوا تھا بار بار اس کی نظروں کے سامنے آتا۔ تیسرے دن رات کو وہ جب سونے جا رہا تھا تو اچانک گھر کی تمام لائٹیں بجھ گئیں۔ وہ کمرے میں ٹارچ کے سہارے بیٹھا ہی تھا کہ دیواروں پر ایک سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ یہ سایہ چھوٹا نہیں تھا بلکہ انسان جیسا تھا۔ علی نے آواز دی، کون ہے؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد پچھلا بند کمرہ جسے تالا لگا تھا زور زور سے بجنے لگا، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ علی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے دروازے کے پیچھے سے بچوں کی ہلکی سی ہنسی سنائی دی، جیسے کوئی بچہ ہنس رہا ہو، مگر وہ ہنسی زندگی سے خالی تھی۔
جیسے وہ ہنسی کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ اگلی صبح علی سیدھا مالک مکان کے پاس گیا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، انکل، آپ نے مجھے وہ سب کیوں نہیں بتایا جو اس کمرے میں ہوا تھا؟ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں نے کچھ نہیں چھپایا، صرف روک نہیں پایا۔ وہ جو ہے نا، وہ کسی کو چھوڑتی نہیں۔ کون ہے؟ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھے نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، کئی سال پہلے اس کمرے میں ایک ماں اور اس کی بچی رہتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر نے دونوں کو جلا دیا تھا، الزام لگا کر کہ بیوی جادوگرنی ہے۔ اس دن سے وہ روحیں اسی کمرے میں قید ہیں۔ وہ ہر کرایہ دار سے پوچھتی ہیں، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ علی نے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، تو میں کیا کروں؟ بوڑھے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہی کہ جو باقی نہ کر سکے وہ کر دو، چلے جاؤ۔ اسی رات علی نے سامان باندھنا شروع کر دیا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، تمام دروازے زور سے بند ہو گئے۔ ہر کھڑکی پر سائے رقص کرنے لگے۔ کمرے کے اندر سردی بڑھنے لگی اور ہوا میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ علی واپس پلٹا تو دیکھا کہ بند کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ وہ کمرے میں جھانکنے گیا تو اندر دھند تھی۔ اچانک ایک چھوٹی سی بچی سامنے آئی جس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، اور اس کے ساتھ ایک عورت۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خون کی پیاس۔ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ دیا؟ بچی نے دہرایا۔ علی کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح محلے والے اس مکان کے سامنے جمع تھے۔ دروازے پر پھر سے وہی پرانا بورڈ لگا تھا، کرائے کے لیے خالی ہے۔ مالک مکان دروازے پر بیٹھا خاموش تھا، اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں۔ پولیس آئی، مکان کی تلاشی لی، مگر نہ کوئی سامان ملا، نہ علی کا نشان۔ کچھ محلے والے کہتے ہیں کہ رات کو اس کمرے کی کھڑکی سے روشنی جھلملاتی ہے۔ بعض نے ایک نوجوان کو کھڑکی سے جھانکتے دیکھا جس کی آنکھیں ساکت ہوتی ہیں، جیسے وہ کسی اور دنیا میں دیکھ رہا ہو، مگر جب قریب جا کر دیکھو تو کوئی نہیں ہوتا۔ اور ہاں، اگر کبھی آپ کو کوئی پرانا سستا مکان ملے جس کا مالک تمہیں زیادہ سوال نہ کرے، تو ایک بار ضرور سوچنا، کہیں وہ آخری کرایہ دار تم نہ بن جاؤ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔